اور کہتی ہیں کہ سسرال والوں کی بٹرنگ کرنی چاہیے یا سٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ پیارے بچے، بٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے خوش آمد کرنا۔ عبادت میں بھی اللہ کو وہ پسند عبادت ہے جو تھوڑی کی جائے پر مستقل کی جائے۔ تھوڑی تعداد میں کسی چیز کی تعریف کرنے سے اگر وہاں آپ کے حالات بہتر رہتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا آنکھ میں آنکھ ڈال کے سیدھی بات کرنا اور سخت بات کرنا۔ سٹریٹ فارورڈ سیدھی بات نہیں ہوتی، یہ ساتھ سخت بات ہوتی ہے جس میں آپ کا غصہ شامل ہوتا ہے، جس میں آپ کی بدتمیزی شامل ہوتی ہے۔ سٹریٹ فارورڈ ہونا تو انسان اپنے آپ کے ساتھ ہو، جن باتوں سے آپ کو برا لگتا ہے، جن باتوں سے آپ کا میاں گرم ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جن باتوں سے آپ کے گھر میں سسرال میں حالات خراب ہوتے ہیں، میرے بچے کو آسمان سے تھوڑی آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور میرا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ مافیا نے ایک شرارتی سے سوال کیا ہے اور کہتی ہیں کہ سسرال والوں کی بٹرنگ کرنی چاہیے یا سٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ پیارے بچے، بٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے خوش آمد کرنا، یا جو غلط ہو آپ اس کے اوپر ایک پوچا سا کر کے اس کو میٹھا سا بنا کے، اچھا سا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے کچھ چیزوں پہ، پر انسانوں کو تقریباً سب کو سوائے بچوں کے، بڑوں کو یہ سینس ہوتی ہے کہ کون ان کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ایک عام سا کھانا پکا ہو اور آپ اس کو پہاڑ پہ پہنچا دیں تو یہ زیادتی ہے اور سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی وہ مسکرا دیتے ہیں۔ پر اگر آپ مسلسل بٹرنگ کرو گے تو آپ اس جھوٹی زندگی کا ان کو عادی بنا دو گے، اور جب آپ نہیں کرو گے تو پھر ان کو برا لگے گا۔ پہلے تو یہ بڑی تعریفیں کرتی تھی، اب اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے یا ابھی مضبوط ہو گئی ہے۔ تو انفیکٹ عبادت میں بھی اللہ کو وہ پسند عبادت ہے جو تھوڑی کی جائے پر مستقل کی جائے، اس لیے اس میں خوبی بھی زیادہ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ۔ تو میں اس سے یہ ڈرائیو کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں اپنے آپ کو کہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ان کی تعریف کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ لیول ایک رہے گا، اگر آپ نے بری نیت کے ساتھ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یا ان کو پاگل بنانے کے لیے اور جھوٹ بولنے کا یہ معمول بنایا تو یہ آپ کے اعمال میں بلا وجہ اس کو بھی خراب کرے گی، اور سماجی طور پہ یہ پکڑا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی تعداد میں کسی چیز کی تعریف کرنے سے اگر وہاں آپ کے حالات بہتر رہتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو سٹریٹ فارورڈ ہونا ہے یہ تو اللہ معاف کرے لٹھ مارنا ہے، اور مرد سٹریٹ فارورڈ بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگر عورت سٹریٹ فارورڈ ہو جائے، لڑکی سٹریٹ فارورڈ ہو جائے تو میرے بچے اس کو اتنا باؤنس بیک ملتا ہے کہ وہ منہ کے بل گرتی ہے، اور پورا ٹبر کا ٹبر، خاندان کا خاندان آپ کو اٹھا کے گھر سے باہر مارے گا، کیونکہ جو کام لڑکی کو نہیں کرنا چاہیے زندگی میں بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ، وہ ایک یہ بھی ہے۔ جب بھی آپ اپنی کسی نند کو جواب دیتے ہو سٹریٹ فارورڈ ہو کے، میں تو یہ کرتی ہوں، تم نے کیا کیا؟ کبھی ساس سے کہہ دو کہ آپ نے تو کبھی کیا کوئی نہیں، کام تو سارے میں کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، تو وہ بابا ساری عمر کرتی آئی ہے، اس کا گھر ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا آنکھ میں آنکھ ڈال کے سیدھی بات کرنا اور سخت بات کرنا۔ سٹریٹ فارورڈ سیدھی بات نہیں ہوتی، یہ ساتھ سخت بات ہوتی ہے جس میں آپ کا غصہ شامل ہوتا ہے، جس میں آپ کی بدتمیزی شامل ہوتی ہے۔ سٹریٹ فارورڈ ہونا تو انسان اپنے آپ کے ساتھ ہو، اکیلے میں۔ ایون جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، سب کے سامنے ان کی بد تعریفی کر دیتے ہیں، انہوں ککھ نہیں آتا، نہ اس کو تمیز ہے، نہ اس کو تہذیب ہے، سستی کی مارا ہوا یا ماری ہوئی، اور بالکل لتھارجک، تو آپ یہ سٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں، آپ انفیکٹ اس کی انسلٹ کر رہے ہو، اور سگا بیٹا اور سگی بیٹی آپ کی عزت کرنا بند کر، بے عزتی کرا کے۔ دیکھیں آپ چھوٹے جو جانور ہیں، پالتو جانور، آپ ان کو بھی بے عزتی کریں نا، ٹھوڈے ان کو ماریں، اور دوسروں کے سامنے ہم ان کو کیا کرتے ہیں، پچکارتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں ہاتھ، تو وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کو وہ دھتکارنا شروع کریں،
تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہیں، سسرال وہ رشتہ ہے جو آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، یہ بن رہا ہے۔ تو جو رشتہ بن رہا ہو اس کو مضبوطی کا سیمنٹ لگانا چاہیے۔ آپ اس میں زیادہ جال سازی کی، بٹرنگ کی، اب ریت زیادہ ڈال دو گے تو جو ہی یہ ریت گرے گی، سوکھے گی، تو بعض عمارتیں بنی ہوتی ہیں، یعنی ہم نے یہ شہباز شریف کے زمانے سے پہلے جتنی سرکاری عمارتیں ہوتی تھی، ہاتھ لگاتے تھے تو ریت گرتی ہوتی تھی۔ پھر پچھلے 10-15-20 سالوں سے پنجاب میں تو سرکاری عمارتیں، ہاسپٹل، ان کا جو کوالٹی چیک بہت ہوا، موٹر وے کا کوالٹی چیک، اس کا مطلب ہے آپ کوالٹی چیک کرنا چاہو تو ریت کی بجائے آپ سیمنٹ لگا کے مضبوط کر سکتے ہو۔ جب بھی آپ سنسیئر ہوگے، جب بھی آپ لونگ ہوگے، جب بھی آپ سرونگ ہوگے، تو یاد رکھیے گا چھوٹی موٹی دقت تو آئے گی، کبھی کبھی سالن بھی تو جل جاتا ہے، کبھی کبھی استری کرتے ہوئے اپنا کپڑا بھی جل جاتا ہے، تو ہم اس کو استری توڑ تھوڑی دیتے ہیں۔ استری کی ماں بہن ایک نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہیٹ اس کی بڑھا دی ہوتی ہے۔ ساس اگر استری جیسی ہے، یعنی استری ویسے بیوی کو کہتے ہیں ہندی میں، ساس اگر استری جیسی ہے تو کپڑوں کو تب جلائے گی، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر آپ نے اس کو گھما کے آخری درجے پہ رکھا ہوگا گرم۔ تو جن باتوں سے آپ کو برا لگتا ہے، جن باتوں سے آپ کا میاں گرم ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جن باتوں سے آپ کے گھر میں سسرال میں حالات خراب ہوتے ہیں، میرے بچے کو آسمان سے تھوڑی آتی ہیں، آپ کے منہ سے، آپ کے زبان سے، آپ کے طرز عمل سے۔ تو اچھے سمجھدار لوگ اور اچھی اور پیاری لڑکیاں، سمجھدار لڑکیاں جب بھی کسی نئے خاندان میں جاتی ہیں تو وہ اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرتی، یا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے لیے برائی نہیں لیتی، بلکہ ان کے دلوں کو ون کرتی ہیں۔ اچھا جی، ارم شکور نے پوچھا ہے کہ سر میں پاکستان ہربل والوں سے ویجائنل وائٹننگ ماسک منگوانا چاہتی ہوں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے بچے جو فیڈ بیک ہے وہ تو بہت اچھا ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے جن کے لیے بنایا بچیوں کے لیے، انہوں نے ان کو فیڈ بیک دیا ہوگا، اور جو مجھ تک پہنچا وہ بہت اچھا ہے، اور مجھ تک تو ان کا گفٹ پہنچتا ہے، اور گفٹ کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوتا ہوں کہ یہ وہ وائٹننگ ماسک ہے، اور اندر اس کے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پی آر پیکج فار اختر عباس، اور فون نمبر ان کا ہے 0300-041-9942۔ یہ بہت ہی ذرا بہت اچھا قیمتی ہے، اور اس مشکل سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ ساتھ آپ کو وہ گفٹ کے طور پہ روز واٹر کی بوٹل بھی دیتے ہیں، مجھے تو انہوں نے خیر 2 بھیجی ہیں، تو آپ کو تو 1 ہی دیں گے، اور 2-3 ماہ میں یہ وہ ہو جاتا ہے کہ جو عام طور پہ برسوں سے آپ کو دقت ہوتی ہے اور دقت ہونے والی ہوتی ہے۔ سو اس والے معاملے میں میرا خیال ہے پورے اعتماد سے آپ ان سے منگوا سکتے ہیں۔ اٹس گڈ، اٹ ورکس، اٹ ہیز دا ورتھ، اور چونکہ خالص ہے، 100% پیور ہے، اور لگانے کا طریقہ ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ بتا دیتی ہوتی ہیں، میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ لگانا ہے، یعنی کچے دودھ کا 1 چمچ اور 1 چمچ اس کا، آپ اس کو مکس کر کے وہاں پھر اپلائی کر لیں گے۔ جب خشک ہو جائے گا تو پھر روز واٹر سے آپ اسے وہ کریں گے، ویٹ کریں گے، اور ہلکا ہلکا مساج کر کے وہاں سے اس کو کر دیں گے۔ یہ نیچرل طریقے سے ہی اس کلر کو بدل کے آپ کے جسم کے ہم رنگ کر دے گا، اور آپ کئی ساری سوالوں سے اور امبیرسمنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا جو بندے کے اندر ایک اعتماد آتا ہے، وہ زیادہ اس کو خوشی بھی عطا کرتا ہے اور آپ کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔